السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مقابل۔ میں ہوں فیصل عباسی، ہارون الرشید صاحب ساتھ ہیں۔ آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے کورونا کی وبا اور چوتھی لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں حکومت کی جانب سے، NCOC کی جانب سے کچھ نئی سفارشات بھی سامنے آئی ہیں، کچھ نئے اقدامات لیے گئے ہیں۔ اس چوتھی لہر کے دوران اور اس کی شدت جوں جوں بڑھ رہی ہے، بالخصوص عوام کا رویہ کیا ہے؟ کیا وہ بہتر ہوا ہے یا پہلے سے بھی حالت کچھ خراب ہو گئی ہے؟ اس سے متعلق بھی بات کریں گے اور جو نئے اقدامات ہیں اور ویکسینیشن سے متعلق بھی بات کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال، DG ISI جنرل فیض حمید جو ہیں وہ افغانستان پہنچے، کابل کے دورے پر ہیں۔ ایک تصویر بھی دیکھی جو ہم نے سامنے آئی اور وہ اس میں چائے پی رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر ہیں وہ بھی ہیں۔ اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ کس کس سے وہ ملاقات کریں گے اور افغانستان کے جو حالات ہیں، بالخصوص پنجشیر کو لے کے بڑی نظریں تھیں اس وادی پر، سارے جو طاقتیں ہیں ان کی، اب وہاں کا مستقبل کیا ہے اور وہاں پہ حالات کیسے ہیں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ کراچی میں بارش کیا ہوئی؟ مسائل جو ہیں وہ امنڈ آئے پھر سے اور مسائل کا انبار ہے کراچی میں۔ وجہ کیا ہے؟ کراچی کی بہتری کے دعوے ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ خرابی کہاں پہ ہے؟ آج کے پروگرام میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جنہیں ایوارڈ دیا گیا، رامون میگسائسائی جو ایوارڈ ہے اس سے نوازا گیا، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کے کارنامے اب تک کیا ہیں، اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہارون صاحب، سب سے پہلے سیاست کی بات کریں۔ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے، بظاہر تو بات کی گئی ہے جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں اس سے متعلق، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور PMLQ جو ہیں انہوں نے بھی بلدیاتی انتخابات کو لے کے کچھ اتفاق رائے کیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف ہے، بظاہر تو یہ اتحادی ہیں، حقیقت میں بھی اتحادی ہیں، لیکن اتحاد میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ معاملات بھی رہے۔ اب کی جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے یا جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے اور منظر کشی کیا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں یہ جو بلدیاتی الیکشن کو لے کے دونوں جماعتیں، حکمراں جماعتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیے، گزارہ یہ ہے کہ دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہیں پوری طرح نوٹ نہیں کیا گیا۔ بلاول کے دورے کو تو اہمیت دی جا رہی ہے، اس کی اہمیت ہے بھی، لیکن ایک چودھری پرویز الہی نے انٹرویو دیا، کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ اس میں میسج کیا دیا گیا، اور ایک آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو بھی نوٹ نہیں کیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ٹاک شوز میں اس کو پوری اہمیت دی گئی۔ طارق بشیر چیمہ منہ سلائی، ادھر اسد عمر اور غلام سرور اور کون تھے؟ شاہ محمود جی، ٹھیک ہے۔ کلیئر میسیج دے رہے ہیں چودھری پرویز الہی کئی دنوں سے کہ سنکرونائز ہو گئی ہے ہماری سیاست، جی، ارلی الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی امکان ہے ارلی الیکشن کا۔ ویسے سیاست میں طویل مدت کی پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی۔ نون لیگ 3 مہینے پہلے اپنے کارکنوں سے کہہ چکی ہے کہ تیاری کریں الیکشن کی، اور وہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں، خواجہ اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسیفوں کا وقت گزر گیا۔ اسیفوں میں تو خیر مولوی صاحب بھی صرف چاہتے ہیں نا، کیونکہ مولوی صاحب جو ہے وہ جو جوش انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے ان کے اندر، وہ صرف سیاست کا نہیں ہے، انتقام تو سب یہ ایک دوسرے سے لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے اندر زیادہ ہے۔ اچھا، جو مطلب یہ وہ نہیں رہی، اس کے تعلقات کی نوعیت قافلے کی وہ نہیں رہی۔ دوسری طرف عمران خان نہ صرف اپنے ارکان اسمبلی سے مل رہے ہیں، اپنے امیدواروں سے بھی مل رہے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے 2 ارب روپے دیے اپنے 14 ارکان کو، اگر جب وہ سوائے حکومت کا کام ہے گلیوں سڑکوں کی تعمیر چھوٹی موٹی، لیکن بہرحال وہ جتنا کر سکتے ہیں تو وہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہے۔ چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان چیزیں اگر سنکرونائز ہو جائیں، اب ان کا رویہ بھی جو ہے زیادہ خوشگوار ہے، ان کا بھی رویہ زیادہ خوشگوار ہے، اور اس کے لیے بھی آؤٹ آف دی وے بھی گئے ہیں چودھری پرویز الہی۔ مثلاً انہوں نے اس پہ تنقید جو کی جہانگیر ترین پہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر ہی گیو دا امپریشن کہ ہی بیٹریڈ دا اپنا عمران خان، انہوں نے کوئی بیٹرے نہیں کیا۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ فائنلی صلح ہوگی جہانگیر ترین کی اور عمران خان کی، کیا جھگڑا ہے؟ نہیں، یہ جو جہانگیر ترین صاحب سے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ اپنا وزن کسی اور پلڑے میں بھی رکھ سکتے ہیں کیا؟ مستقبل کیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی؟ دیکھیں جی، اگر دانائی کوئی چیز ہے، اگر لوگ جذبات سے مغلوب ہو جائیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جی، جہانگیر ترین نے کوئی ایسی سخت بات نہیں کی عمران خان کے خلاف، عمران خان نے بھی کوئی سخت بات نہیں کی، مطلب ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے، تو سیاست میں ظاہر لوگ یہی کرتے ہیں، یہاں کوئی قائد اعظم تھوڑی بیٹھا ہوا ہے۔ جی، لیکن
ویسے قائد اعظم نے قبول کر لیا تھا دوسری پارٹیوں سے آنے والوں کو جو خود آئے، مطلب وہ نہیں کرتے تھے کوشش، وہ نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کے لیے. تو جاتے جاتے ویسے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی گوشمالی کر دی. وہ تو خیر لگتا ہے کافی عرصے سے ناراض تھے. بلدیاتی جو نظام ہے اس پہ جو بات ہوئی ہے، یہ کیسا نظام ہوگا؟ اور اگر مل کے یہ بلدیاتی نظام بس بدیالتی نظام ہوگا کر دیا ہے اسے. مطلب میئر کا الیکشن تو ڈائریکٹ ہوگا جو بہت اچھی بات ہے. باقی اختیارات وغیرہ جو عمران خان صاحب نعرے لگایا کرتے تھے نا، وہ نہیں ہوگا. وہ عمران خان اور تھا، وہ کوئی اور عمران خان تھا. یہ ایک اور عمران خان ہے جو اپنا یہ جانتا ہے کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کی اہمیت ہے. اگین ہی لرنڈ اٹ ان آزاد کشمیر. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ووٹ آدھے نہیں ہیں نون لیگ سے، لیکن حلقوں پہ توجہ تھی. یہ جلسے کرتے رہے، جذبات ابھارتے رہے. وہ مریم کا اتنا تجربہ تو نہیں ہے نا، اختیارات جلسے تو بڑے کیے. سیٹیں 4 ملی، جی جی انہیں 11 سیٹیں لے لی آدھے ووٹ لے کر. کیا اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوں گے؟ میرے فکر ہے کہ کوئی مفہوم اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ ایسے ہی سوال ہے جیسے کہ کیلے کا چھلکا اتارنا چاہیے. آگے میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں صاحب. کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں بتا دیا آپ کو جو بتانا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا چودھری سرور صاحب جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، اس ساری میں جو قاف لیگ اور پی ٹی آئی کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنکرونائزڈ ہو چکے ہیں، چودھری سرور کو ٹرسٹ نہیں کرتا ہے عمران خان، اس لیے ان کو گورنر بنا سکتے ہیں، دوسری دفعہ پھر گورنر بنا سکتے ہیں. جی ان کی خواہش وزیر اعلیٰ بننے کی. وہ اس طرح کے معاملات میں ان پہ نہیں ہے تو بھروسہ کرتا. وہ گئے ہوئے ہیں بلوچستان میں ہیپیٹائٹس ختم کرنے کے لیے. 14 سال بیچنے میں چودھری صاحب کا کوئی ثانی نہیں. بلوچستان میں آپ کیا ہیپیٹائٹس ختم کریں گے؟ تھوڑی بہت امداد لے دیں گے، ان کے تعلقات بہت ہیں یورپ میں اور برطانیہ میں تو ہے ہی، فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن کی آپ نے بات کی. اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں تو نتائج کیا ہوں گے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر شہباز شریف کو بلاول نے فون کیا تو کس لیے کیا ہے؟ جی بلاول یہ بات سمجھ گیا ہے اور ظاہر اب اس میں کافی عرصہ ہو گیا. اور شہباز شریف تو شہباز شریف دیکھیے جب مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو وہ کئی میسج دیتے ہیں جنہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، میں ایک مدبر آدمی ہوں، میں ایک قومی حکومت چاہتا ہوں، قومی حکومت مائنس عمران خان. یہ دس از ویری انٹرسٹنگ. اور میں لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہوں. سندھ میں پیپلز پارٹی، کے پی کے میں مولانا اور لوگوں کو بھی جہاں کہیں ہو سکے کہ کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر یہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا اعلان. اگر عمران خان نے جہانگیر ترین کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کی تو یہ امکان موجود، امکان میں نہیں کہتا ناٹ نیسیسریلی، کیونکہ ابھی تو 2 سال پڑے ہیں نا. پرفارمنس بھی تو لوگ دیکھیں، پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، اس وقت تو معیشت کی حالت خراب ہے، کورونا میں پرفارمنس اچھی ہے. اور یہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے اس پہ اگر عمل ہو گیا، فرض کیجئے ہو ہی جاتا ہے. دیکھیں نا احساس پروگرام کو تو ایکسیلنٹ کر دیا ثانیہ نشتر نے، اگر کچھ کام کر گزرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ایک پہاڑ جیسی غلطی کر چکے ہیں نواز شریف، پہاڑ جیسی. کیا؟ انڈیا کے حق میں چلے گئے. جی علی گیلانی پہ بیان بھی مطلب پریشر میں دیا ریلیکٹنٹلی، جی دکھی دل کے ساتھ. جی اگر مودی مر جاتا تو 15 منٹ میں بیان دیتے. یہ جو انڈیا کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں نا اور مستقل پر فوج کی مخالفت کرنی ہے. او بھائی فوج آپ کو لے کے آئی تھی. جی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کی حمایت کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ 85 میں کیسے آئے تھے؟ آپ 88 میں کیسے آئے تھے؟ آپ 90 میں کیسے آئے تھے؟ آپ 96 میں کیسے آئے تھے؟ جی پہلی دفعہ خود الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ ویسے سچویشن بدل بھی چکی ہے. اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں نون لیگ پیپل، فرض کیجئے مل جاتے ہیں، مفروضے ہیں یہ، ناٹ نیسیسریلی، تو جیت بھی سکتے ہیں. ہارون صاحب، بلاول صاحب ملتان میں دورہ بھی کیا، ملتان پہنچے، کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی. پیپلز پارٹی کے لیے جنوبی پنجاب میں
کتنا موقع موجود ہے؟ نہیں وہ دیکھیے نا، اگر جہانگیر ترین کو ٹھوکر مار دی، عمران خان کے ساتھیوں کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان ہار جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ دانستہ کر رہے ہیں، وہ درباریوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ بادشاہ ایک تباہ کن فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تائید کرتے ہیں. ہاں جی، علاؤ الدین خلجی نے کہا یا نیا مذہب ایجاد کروں گا یا دنیا فتح کروں گا. صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے کہا جہاں پناہ ایسا نہ کیجیے گا. اس نے بھی تخلیہ میں کہا، اتنا دانا آدمی تھا. جہانگیر ترین اور یہ جو لوگ ہیں، ناراض لوگ ہیں نا، یہ دشمن اور مخالف نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے آپ ان کو دشمن اور مخالف بنا رہے ہیں. وہ پارٹی کے اندر دڑے بندی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اس سیاست تو یہ ہے مفادات کی. جی، اس میں کوئی نظریہ یعنی میں کوئی قائد اعظم ہے؟ قائد اعظم تو بہت دور کی بات ہے. ان میں تو کوئی مہاتیر محمد بھی نہیں ہے. جی، یہ تو ایک پارلیمانی سیاست ہے جس کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہے. یہ سیاست تو اشرافیہ کے لیے. آؤٹ آف 1000 فرض کیجئے کہ 2000 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، تو 2500 جو ہیں وہ اشرافیہ کے لیے ہوتے ہیں. عام آدمی کے لیے کہ تو سب سے بڑا تحفہ سڑک ہے، بس سڑک بنا دی، بس کہیں کو پل بنا دیا. عام آدمی کی زندگی کے آسان کرنے کی تو کبھی کوئی کوشش نہیں کی جاتی. ٹھیک. ہارون صاحب، سیاست مفادات کی ہوتی ہے. آپ نے مولانا کا بھی ذکر کیا تھا. آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک انتقام کی آگ ان میں بھڑک رہی ہے. سبھی میں ان میں زیادہ بھڑک رہی ہے. ان میں زیادہ بھڑک رہی ہے. وہ بار بار استعفوں پہ، حکومت گرانے پہ بضد ہیں، جبکہ خواجہ آصف جیسے لوگ کہہ رہے ہیں استعفوں کا وقت جو ہے چھوڑیں، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس موضوع پہ ہم بہت گفتگو کریں. اچھا چلیں، کچھ کورونا کی بات کر لیتے ہیں ہارون صاحب. چوتھی لہر شدت. اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے. تھوڑی دیر پہلے شاید خاقان عباسی نے کہا جی کہ اختلافات بہت ہیں پارٹی میں، مگر یہ جمہوریت کا حسن ہے. اس میں مجھے ایسا لگا کہ کسی گھر میں 10-15 آدمی ہوں، جوتم پیدار کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی تحقیر اور توہین کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہوں. یعنی صدر کی تردید مریم اورنگزیب کرتی ہے، پارٹی کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ. اور جب محلے والے کہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، سونے نہیں دیتے، تو کہیں جمہوریت کا حسن ہے. یہ اختلاف رائے ہے ہمارا، ہم نے کون سا کسی ایک دوسرے کو مار ڈالا. یہ ہے سیاست. وہی اختلاف جب پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو اس وقت تو جمہوریت کا حسن نہیں گردانتے، وہ اپنی جماعت میں جمہوریت. پی ٹی آئی میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بتیرے فسادی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، کورونا کی چوتھی لہر شدت بھی بڑھ گئی ہے. سب سے پہلے ہارون صاحب، یہ جو رویہ رہا ہے عوام کا، وہ کتنا اس لہر کی شدت میں؟ اس پہ کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، سوال تو وہ دینا مجھ سے پوچھیں جس کا میں کوئی جواب دوں. یعنی حکومت نے تو ایسی پرفارمنس دی ہے کہ دنیا میں اس کو پسند کیا گیا ہے. یہ نہیں، ہم اس کو ایکسیلنٹ تو نہیں کہہ سکتے، مگر اچھی 15 لاکھ خوراکیں روزانہ تک. اب جمعہ کی اتوار کی چھٹی بھی ختم کر دی ہے، دوسرے وہ اس کے لیے خوراک کے لیے. یعنی باقی دنوں میں بھی لگ سکتی ہے دوسرے، جمعہ کو اسپیشلی چھٹی ختم کی. 15 لاکھ پہ لے گئے. ہمارا خیال تھا 10 لاکھ پہ لے جائیں تو بڑا کارنامہ ہوگا. 15 پنڈی، بھٹیاں، ملتان موٹر وے بند کر دی ہے. جی. اور دوسری کون سی؟ 15 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. سکھر ملتان بھی بند کر دی ہے. جی، سکھر ملتان. 24 اضلاع انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند ہے. اس میں لاہور اور اسلام آباد پنڈی بھی شامل ہے. جی ٹھیک ہے. جی. مگر اس کا کیا علاج ہے جی کہ پڑھے لکھے لوگ ماسک پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ماسک پہننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ اپنی گھڑی دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے. 3 سیکنڈ. لیس دین 3 سیکنڈز. جی. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سے وہ اپنا نسل ہی ختم ہو جائے گی، اولاد پیدا نہیں ہوگی. وہ انہوں نے لگا دیا امریکہ میں سب کو. امریکہ تو پھر ختم ہو جائے گا. 1 کروڑ 1.25-30 کروڑ چینی ہیں، چینی دنیا سے معدوم ہو جائیں گے. مطلب یہ ہم نے صدیوں سے جو ہے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جہالت میں مبتلا ہیں، ملا کی سنتے ہیں، دلیل نہیں سنتے. یعنی پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں سے ایک ہے
کہ یہ دنیا کی 7 ذہین ترین اقوام میں سے ہے ویسے، لیکن جب لوگ قدامت پسند ہوں اور دلیل نہ سنتے ہوں تو پھر ذہانت کیا کرے گی؟ اس مرض کی کیا دوا ہے؟ تو پولیو تک کا علاج ہے۔ کس مرض کی؟ یہ جو لاپرواہی ہے عوام کی اس مرض کا علاج یہ ہے کہ قوموں کو بیدار کیا جاتا ہے، ایک پروسیس ہے، یہ ایک دن میں تھوڑی ہوتا ہے۔ جی یہ حکومت کے ریٹ تو کوئی ہے نہیں، حکومت اپیل کر سکتی ہے، حکومت اچھی اسٹریٹجی پروپیگنڈا کی بنا سکتی تھی، زیادہ بہتر بنا سکتی تھی، مگر حکومت کا کام تو یہ ہے، اپوزیشن کا بھی یہی کام ہے، حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ سارا دن ایک وزیر صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں کہ کوئی فکرہ اچھا سوچے تو مجھے بتایا کریں۔ میں نے کہا مجھے اچھا فکرہ سوچے گا تو میں کالم لکھوں گا، آپ کا کس خوشی میں بتاؤں گا؟ دوسرا فکرہ سوچنے سے تھوڑی ہوتا ہے، جی کاروبار حکومت فکرہ سوچنے سے نہیں ہوتا، اور طرح سے ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ حکومت کی پرفارمنس کی آپ نے بات کی ہے، جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، خواہ وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، انہوں نے بھی تو اپنے بھرپور طریقے سے، پی ٹی آئی نے بھی 3 سال مکمل ہونے کی تقریب رچائی، پی ڈی ایم بھی جلسے کر رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو اس میں کہنے کی کیا بات ہے، غلط کر رہے ہیں۔ یعنی جو الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں، کیا الیکشن ضروری تھا ایک دن میں ختم ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ 7 فٹ کا فاصلہ رکھا جاتا؟ یہ پی ڈی ایم جو جلسے کر رہی ہے، اس کا احتجاج دباؤ ڈالنا تھا نا، وہ تو اپوزیشن کا کام ہے، اس کا کوئی اور میتھڈ بھی ہو سکتا تھا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ جب لوگ جذبات میں اندھے ہو جاتے ہیں تو دانائی کہاں رہتی ہے؟ 11% پہ پہنچا ہے 0.5% سے۔ کورونا تو معدوم ہو رہا تھا پاکستان میں، کوئی قصور حکومت کا نہیں ہے، یعنی تھوڑی بہت کوتاہی تو ہو سکتی ہے، مثلا یہ سرکاری اہلکار ہیں، بعض اوقات غلط سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، بعض اوقات دوائیں بھیج دیتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں، زیادہ نہیں میں مانیٹرنگ اچھی ہوئی ہے، توجہ رہی ہے، لیکن قوم ذمہ دار ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر دوا دے دیتا ہے، پیسے بھی نہیں لیتا، مجھے تلقین بھی کرتا ہے، محبت سے سمجھا، اب میں دوائی نہیں کھاؤں گا تو ڈاکٹر کیا کرے؟ جی دیکھیں، بیدار حکومتیں نہیں ہوتی، عظیم حکومتیں نہیں ہوتی، قومیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، جو ملکوں کا دفاع بھی قومیں کرتی ہیں، معیشت بھی قومیں کرتی ہیں۔ جی ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے افغانستان کے حالات کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، افغانستان کے ایک تو حالات پنشیر سے متعلق بھی بتا دیجیے گا، دوسرا جو جنرل فیض حمید صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اس دورے کے کیا مقاصد ہیں، جو ان کی ملاقاتیں ہیں؟ بھائی اس کی داد دینی چاہیے کہ ایک انہوں نے گئے اور کام کر لیے ہیں، مطلب یہ تو کہ چھوٹا سا کام تھا نا، اپنے سفیر سے ملنا، منظور علی خان سے، تو وہ چائے کی پیالی مسکراتے ہوئے پی رہے ہیں، اور اس سے اتنا امپیکٹ کریٹ ہوا ساری دنیا میں، انڈیا میں کوہرام مچا ہوا۔ یہ ہے نفسیاتی جنگ جو جیت لی پاکستان کہ بھئی اپنی توفیلی حکومت وہاں کھڑی کر دی۔ کوئی توفیلی حکومت نہیں ہے، طالبان اپنی مرضی پہ چلیں گے، اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے بات جو کرنے کے لیے آبویسلی وہ گئے ہیں، دیکھیے جرمنی کا وزیر خارجہ آیا، برطانیہ کا، ہالینڈ کا، اٹلی کا آ گیا آنے والا، اچھا وہ اور آئیں گے، اور لوگ بھی آئیں گے، تو بات تو ان سے کریں گے کہ جو اندیشے دنیا کو ہیں سیکورٹی کے، پاکستان کو، خود پاکستان کو ہیں، چین کو ہیں، اور مغرب کو ہیں، لیکن وقت کا دھارا عجیب بات ہے کہ طالبان کے حق میں بہہ رہا ہے۔ یعنی جو خبریں آئی ہیں 2 آج، وہ حیران کن ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے اختلافات ہیں، حکومت بنانے میں بڑی دشواری ہوگی، اختلافات ختم ہو گئے، حکومت کا اعلان کسی وقت بھی متوقع ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نچلا کیڈر تو صرف نفاذ شریعت چاہتا ہے، انہوں نے جانیں اسی لیے دی ہیں۔ ایک عام آدمی ہے، معمولی پڑھا لکھا ہے، کسان ہے یہ بیسیکلی، موزے تنگ کی لانگ مارچ کی طرح یہ کسان ہے، یہ جنگجو نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں، جنگ انہوں نے میدان جنگ میں سیکھی۔ دوسرا یہ انکشاف ہوا بڑا دلچسپ کہ چین کل سے اشارے تو مل رہے تھے پرسوں سے کہ چینیوں کی اور طالبان کی انڈرسٹینڈنگ بہت پرانی اور بہت گہری ہے، جی، چنانچہ وہ امریکی کارڈ ہی بیکار ہو گیا۔
جو مالی پابندیوں کا ہے مطلب امپیکٹ تو ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا. ویسے طالبان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک رکھے جائیں. جی پھر یہ ہے کہ یورپی یونین اور وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ سپر پاور نہیں ہے امریکہ. ٹھیک ہے. ایک بڑا اہم نکتہ ہے, جو بائیڈن بہت سخت فیصلے کر رہے ہیں اور میرا تاثر یہ ہے وہ دوسری ٹرم کے لیے الیکشن میں جائیں گے نہیں, کیونکہ دوسری ٹرم میں امریکی صدر سخت فیصلے کرتا ہے, پہلی ٹرم نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں چاہتی تھی جیسے انہوں نے کیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن اگلی ٹرم میں الیکشن نہیں لڑیں گے؟ میرا اندازہ ہے, اس کے تیور یہ بتا رہے ہیں. ایک تو عمر کا بھی دیکھیے نا مسئلہ, دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح انخلا تو نہیں چاہتی تھی. انہوں نے تو اس تیزی سے انخلا کیا کہ اس سے نقصان بھی ہوا. ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ جو چیلنج درپیش ہے, دیکھیے نا بڑی دانائی کی بات ہے نکلنا, مگر یہ دانائی اس نے تو اب اختیار کی. 2010 میں جنرل کیانی امریکیوں سے کہتے تھے جی مذاکرات کرو طالبان سے اور چلے جاؤ آبرو مندانہ, مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. امریکی کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم طالبان کے جو اعلیٰ سطح کی قیادت ہے پہلے اس کا خاتمہ کریں گے, پھر نچلی پھر یعنی انڈر پریشر ان کو ویک پوزیشن میں لاگ کریں گے. حکومتی ماڈل افغانستان میں کیا ہوگا؟ جیسے ایران میں قریب فرق یہ ہے کہ وہ ایک اور مکتب فکر ہے, ایک اور مکتب فکر ہے. یہ قدامت پسند ہیں, وہ وہاں تعلیم کی سطح بہت زیادہ ہے. ویسے تو ایرانیوں کے بھی حال یہ ہے کہ 8 کروڑ کی آبادی میں 1,10,000 آدمی کرونا سے مرے ہیں. مینجمنٹ تو وہاں بھی پور ہے, لیکن ایران ایک بہرحال ایک پرانی تہذیب ہے, پرانا ملک ہے. یہ تو 250 سال پرانا ملک ہے, اور رکھ رکھاؤ ہے, ایک ہی مکتب فکر کے لوگ ہیں, جدید تعلیم یافتہ ہیں. اتنی تقسیم تو ہے, اتنی نہیں. دیکھیے یہ جو جمہوریت کا رونا صبح سے شام تک رویا جاتا ہے, یہ کلیشے ہے. یہ مطلب کبھی کبھی تو یہ بالکل خرافات ہی لگتی ہے. چین میں ترقی ہوئی بغیر جمہوریت کے. ہر ملک کا اپنا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نظام اچھا ہے. نظام تو وہی اچھا ہے جس میں 2 چیزیں ہوں علاوہ علم کے. علم ہے اصل چیز, اخلاقی تربیت ہے اصل چیز, جس میں آزادی بھی پوری اور ڈسپلن بھی پورا ہو. محض آزادی تو حیوانی, انسان کو حیوان بناتی ہے, نری آزادی. اور محض ڈسپلن جو ہے وہ آدمی کی صلاحیت بروئے کار آنے نہیں دیتا. ترکی میں اور طرح کی جمہوریت ہے, ملائیشیا میں اور طرح کی جمہوریت ہے, چین میں بھی ایک طرح کی جمہوریت ہے. پارٹی میں کنسلٹیشن ہوتی ہے, یعنی انہوں نے انسینٹو سسٹم بھی دے دیا, اور تاحیات کوئی آدمی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, بالعموم ٹھیک ہے. کچھ تو وہ یہ اپنا ان کا ماڈل ہوگا, اس کو وہ مطلب شورائی ماڈل کہتے ہیں جی, امارات اسلامی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ یہ نظام اسی طرح رہے گا. یہ ارتقا پذیر ہوگا. تعلیم کا ریشو بڑھ گیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کچھ کراچی کی بات کر لیتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ بارش جب بھی ہوتی ہے کراچی کے مسائل امنڈ آتے ہیں. بڑی سادہ بات, 3,000 ارب روپے کراچی ٹیکس دیتا ہے. انڈسٹری تو کراچی میں ہے. 33% آف دا ہول انکم ٹیکس. پاکستان کی آبادی ہے 23 کروڑ, وہاں رہتے ہیں 2 کروڑ کم از کم. 33% انکم ٹیکس کراچی سے ملتا ہے. 3,000 ارب روپے ٹیکس جمع ہوتا ہے, اس کا صرف 1.7% کراچی پہ خرچ ہوتا ہے, 50 ارب روپے. جبکہ آج سے 20 سال پہلے نعمت اللہ خان سے لے گئے تھے 40 ارب پہ, اور یہ بھی لے گئے تھے اپنا مصطفیٰ کمال صاحب کو تو ڈھونڈے لائن پہ. جی مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, بات کریں نا. جی مصطفیٰ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. مصطفیٰ یہ بھی ہارون صاحب نے بات کی ہے کہ 3,000 ارب روپے آپ سالانہ ٹیکس دیتا ہے آپ کا شہر, لیکن آپ کے مسائل تو جو وقت گزر رہا ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو بارش کا مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے؟ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ ہارون صاحب کے بارش ہو جاتی ہے تو ہمارے اوپر کوئی بات ہو جاتی ہے پاکستان میں حکمرانوں کو اور ملک چلانے والوں کو, پھر کراچی پر توجہ آ جاتی ہے. ورنہ بارش نہ بھی ہو تو کراچی والوں کا یہی حشر ہے. آپ کو پتا ہے کراچی میں NH 249 کا ایک حلقہ ہے, بلدیہ ٹاؤن اور اس کے گرد و نواح. لاکھوں غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. سال میں 6 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے, پورے سال بھر میں. ہر سال میں
سال میں 6 گھنٹے کا پانی ہارون صاحب, سال میں ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی. کین یو بلیو؟ لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور وہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ وہ پانی کا ایک کنستر بھی نہیں خرید سکتے. میرا یہ کہنا ہے بارشیں تو آئیں گی چلی جائیں گی, آپ ہمارے سبجیکٹ بدل جائیں گے, ہم روزانہ کراچی والے مر رہے ہیں اور یہ پاکستان نیچے جا رہا ہے. خدا را کوئی اس ملک کے چلانے والے لوگ جو ہیں اس پہ توجہ دے. ہمیں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کوئی وفاقی حکومت کو کامیابی سے چلانا ہے تو ہم اس کا تاوان پیش کر رہے ہیں یہاں پر. بھائی چلائیں وفاقی حکومت عمران خان صاحب, لیکن اتنی کمپرومائزز نہ کریں جہاں سے ہم پاکستان کو نقصان ہو. ہارون صاحب بارش تو ابھی آئی اور بارش پہ کیا بات کریں, ہر سال یہی بات ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں بارش, لوگ مر جاتے ہیں, پھر بات ہوتی ہے. کراچی میں بلدیاتی نظام دیں خدا را, لوگوں کو اپنی حق رائے دیں, لوگوں کے منتخب نمائندوں کو اختیارات دیں, وسائل دیں, کراچی ٹھیک ہو جائے گا. جیسے کراچی پہلے ٹھیک تھا, ابھی آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگا کے کراچی چلا رہے ہیں, کل کو وزیر اعلیٰ کا اگر الیکشن کا ٹینیور ختم ہو جائے اور میں کہوں کہ بھائی وزیر اعلیٰ کے بجائے بھی سندھ کے حالات صحیح نہیں, الیکشن کرانے کے ایڈمنسٹریٹر لگا دو, کیسا لگے گا آپ کو؟ وزیر اعظم کے ٹینیور ختم ہو, آپ وزیر اعظم کے بعد الیکشن نہ کرائیں, ایڈمنسٹریٹر لگا دیں پاکستان میں, آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, ملک خطرے میں پڑ جائے گا. سوال یہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب, سوال یہ ہے کہ آئین کا حصہ ہیں بلدیاتی ادارے, کوئی نہیں جاتا سپریم کورٹ میں. آپ نے مجھے دوپہر سے جب میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کوئی صاحب گئے ہوئے ہیں. بھائی اس طرح جانے کا کیا فائدہ ہے؟ سول سوسائٹی, پولیٹیکل پارٹیز, خاص طور پہ کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز اور لاہور بھی, پشاور بھی, ملتان بھی, کوئٹہ بھی, گجرانوالہ بھی, لوگ پریشر بلڈ کریں. بھائی آئین میں لکھا ہوا بلدیاتی ادارے, اس کا تجربہ بھی ہو چکا, پختونخوا میں 30% بجٹ اس کو دیا تھا, اس کے اثرات بھی آئے, 2 سیٹیں انہوں نے جیت لی. یہ ایک مہم کیوں نہیں چلاتے سیاستدان؟ یا بات تو آپ کی ایسی ہے 52 تولے پاور رہتی جسے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. دیکھیے ہارون صاحب بہت ہی مؤدبانہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بہت ہی مؤدبانہ آپ بڑے ہیں اور بڑا احترام ہے آپ کا. دیکھیے کیا ہر فیصلہ آئین کا اور قانون کا عدالتوں میں ہونا ہے؟ مطلب اس میں ہر دفعہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ختم ہوں گے کوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے یا کوئی چیف جسٹس کہے گا جب ہی انتخابات ہوں گے؟ خدا کے واسطے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, تمام جو ہے وہ میڈیا بیٹھا ہوا ہے بھائی اس میں, اور ہر فیصلہ کیا آئین اور قانون کا عدالتوں میں فل فور ہو جا رہا ہے؟ سال سے کیسز پڑے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے پروونشل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے, آپ ٹائم دیتے ہیں, انتخابات کرا دیتے ہیں. آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے, آپ ٹائم دیتے ہیں, انتخاب کرا دیتے ہیں. جس الیکشن کا تعلق عوام کے بنیادی ضروریات سے ہے, جہاں پر 1.5 لاکھ لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے پورے ملک بھر میں, جہاں سے لیڈرشپ نکلتی ہے, وہاں پر 5 سال آپ الیکشن نہیں کراتے, تو میں ان جمہوریت کو جمہوریت کی نہیں مانتا. مصطفیٰ صاحب, اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, نعمت اللہ خان کے دور میں مثالی ترقی ہوئی, آپ کے دور میں مثالی ترقی ہوئی, یعنی کراچی کے میرا خیال ہے یہی 8 سال یاد رکھے جائیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ بلدیاتی اختیارات سرنڈر کس نے کیے اور کیسے کر دیے؟ سر 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب 9-0 آئے تو الیکشن کے بعد, اس کے بعد ایم کیو ایم کے صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جینے مرنے کی قسم کھائی. بس کراچی والوں کا برا ٹائم وہیں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد 2010 میں جب یہ ٹینیور ختم ہوا, ایم کیو ایم 2013-2015 تک صوبائی سندھ میں ان کی حکومت کا, پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھی, ان کے وزراء تھے اور ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا. اپنی گورنرشپ بچانے کے لیے, اپنے وزیروں کو بچانے کے لیے 2013 میں اسی ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے کراچی کے بلدیاتی جو آرڈیننس ہے اس کو پاس کیا, لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پاس کیا, کروایا, اور اپنے ہاتھوں سے کراچی اور حیدرآباد پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا, کیونکہ اپنی گورنری چلانی تھی, اپنی وزارتیں چلانی تھی. اور 2013 میں یہ 2 اکتوبر 2013 میں ہینڈ اوور کیا. تو اس کراچی کا سودا ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا, ہمارا جو چوکیدار تھا جس کو ہم نے ووٹوں سے چوکیدار بنایا تھا, وہ چوکیدار چوروں سے مل کر اس نے دروازہ کھولا اور اس گھر کو لٹوایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایم کیو ایم
اپنے ہاتھوں سے یہ دے چکی ہے پیپلز پارٹی کو. اچھا بھائی آپ تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھے, شہر بند کرنے والی پارٹی مشہور تھے, تو جب یہ اختیارات گئے تھے تو بھائی شہر بند کرنا تھا نا لوگوں کے لیے, نہیں کیا شہر بند کیونکہ اپنے ہاتھوں سے دیا ہے. پہلے جو آپ کے گفتگو کا خلاصہ ہے, جو میں اگر ٹھیک سمجھ سکا ہوں, مضبوط طاقتور بلدیاتی ادارے, دیٹ از دی سولوشن, اور جن کے پاس اختیارات بھی ہوں اور بجٹ میں سے حصہ بھی ہو. ہارون صاحب سینس آف پارٹیسپیشن اسی کے ذریعے آتی ہے تاکہ سینس آف اونرشپ کریٹ ہو. جب تک آپ ملک میں سینس آف پارٹیسپیشن کریٹ نہیں کریں گے, آپ اندرونی طور پر ملک کو ٹھیک نہیں چلا سکتے. آج کے ان چیلنجز کو جو افغانستان میں رونما ہوئے ہیں, دشمن پاکستان پر نظر گاڑے بیٹھا ہوا ہے, وہ اندر سے آپ کو ایروڈ کرے گا. آپ کو ابھی کراچی میں آپ کو ہر گلی میں لوگ آگ لگانے والے مل جائیں گے, کیونکہ نہ آپ اس کو پانی دے رہے ہیں, نہ آپ اس کا کچرا اٹھا رہے ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں, کراچی کے مسائل تو بڑے پیچیدہ ہیں, اگلے ہفتے آپ سے ذرا اس پہ طویل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ کو زحمت دی, جی بے وقت زحمت دی. ٹھیک. دیکھیے جی, میں آپ سے عرض کروں, 64 نالے ہیں, 3 بڑے نالے ہیں, محمود نالا, گجر نالا, اورنگی نالا, 64 چھوٹے نالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں, ہزاروں نالے اس کے سوا ہیں. یہ دست قدرت نے لاکھوں سال میں جو نالے تعمیر کیے تھے, وہ اس کے اوپر 80,000 مکان بنے گجر نالے پہ, اب وہ توڑ رہے ہیں. جی اچھا, اور نالوں پہ, پنڈی میں بھی یہی مسئلہ ہے, لئی نالے پہ مکان بنے ہوئے ہیں, اور اب کچھ صورتحال بہتر ہے, ورنہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک دفعہ پریس کلب میں 8 فٹ پانی کمروں کے اندر آ گیا تھا. جناب والا مائی کولاچی جو بائی پاس ہے, وہ اس پہ بنا ہوا ہے, ایک ڈرین پہ بنا ہوا ہے. جی ایک کالونی بھی بنی ڈیفینس کے بعد, اس سے بھی جو ہیں وہ نالوں پہ بنے ہوئے ہیں. 1992 میں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ سپل وے نہیں کھولے گئے منگلا ڈیم کے, کیونکہ ایک کالونی راستے میں آتی تھی, اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں میل تک تباہی پھیل گئی. ٹھیک. جب یہ دیکھیے, ایک قدرتی نظام ہے جو قدرت بناتی ہے انسانوں کے لیے, جب آپ اس سے گریز کرتے ہیں, 1 کروڑ گیلن پانی چاہیے, 60 لاکھ گیلن ملتا ہے, وہ بھی ڈائی ہائیڈرنٹس میں. 15% پانی صرف صاف کر کے ڈالا جاتا ہے. 30 سال پہلے جاپان $4 بلین کی مچھلی ایکسپورٹ کرتا تھا. اب تو میں تازہ فگر نہیں دیکھے, آج ویسے مجھے خیال آیا, میرا خیال آپ کو $20 بلین کی کرتا ہو. کراچی کی مچھلی مر رہی ہے, بچیرے کہتے ہیں کہ پلاسٹک نکلتا ہے جال میں سے. جی ٹھیک ہے. تو کراچی جو ہے نا, اس کو ایک یتیم شہر ہے, وہاں جتنا ٹیکس وہ دیتا ہے اس کا 1.7% اس پہ خرچ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہارون صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے متعلق بات کریں گے, ان کی جو خدمات ہیں اس سے متعلق ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, عوامی خدمات کے اعتراف میں انہیں رامون میگسائسائے ایوارڈ سے نوازا گیا. اس سے پہلے پاکستان میں کتنی شخصیات ہیں جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون پہ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ کس کس کو ملا ہے ایوارڈ؟ جی الحمدللہ ہارون صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے توسط سے سارے پاکستان کو مبارک. یہ ان کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مواخات مدینہ کی اس مشترکہ کاوش کے نتیجہ میں دیا. یہ اعزاز جو ہے پاکستان میں پہلی دفعہ 1963 میں ایک بہت بڑے عظیم شخص اختر حمید خان صاحب کو ملا, جنہوں نے کومیلا میں اور پھر اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کیے تھے. جی 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 ہاں. پھر اس کے بعد اب تک یہ تقریباً 9 افراد کو مل چکا ہے. 10واں اب الحمدللہ یہ اخوت کے نام ہمارے نام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا. تو ان میں عبدالستار عیدی ہیں, ان میں شعیب سلطان خان ہیں, ان میں آئی رحمان ہیں, اور ان میں ڈاکٹر رود ہیں. اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں, نام ہیں. یہ ایک سمجھیں کہ 63 ایئرز کی میں پاکستان میں یہ 10ویں بار یہ ہمیں اس قوم کو یہ خوشخبری ملی ہے.
جی تو 3 تو ایک ہی خاندان کا مل گیا نا، آپ کے استاد شعیب سلطان اور شعیب سلطان کے استاد جو ہیں ڈاکٹر شعیب سلطان صاحب کے. جی یہ بڑی ایک حسن اتفاق ہے کہ آئی سی ایس سے انڈین سول سروس میں تھے، انہوں نے نوکری چھوڑی اور ان کو پھر یہ اعزاز ملا. اختر ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کا غیر سودی قرضوں کا نظام ہے جو ہم جانتے ہیں کہ 150 ارب آپ دے چکے ہیں، 25 ارب دے رہے ہیں، اور کامیاب پاکستان پروگرام اگر چل پڑا، امید ہے چلے گا، وزیر خزانہ ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں، تو یہ بہت ہو 100-150 ارب 200 ارب تک جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کون سے پروگرام ہیں؟ ایک وہ لباس مہیا کرنے کا ہے، ہیلتھ سروسز کا ہے، اس کو تعلیمی اداروں کا، اس کی کوئی تفصیل تو بتائیں. یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے مواقعات مدینہ کے جو آئیڈیل کی جو تک پہنچنے کی کوشش ہے، اور پھر اس میں موجودہ حکومت نے جو کامیاب پاکستان کے حوالے سے یہ بغیر سود کے قرضوں کا اعلان کیا، تو یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑا ایک خواب کی تکمیل کا ایک راستہ بنتا ہے. جی تو یہ ایک بنیادی کام ہے جس میں حکومت نے تو کہا کہ اب ہم گھروں کے لیے بھی قرضے دیں گے، کسانوں کے لیے بھی دیں گے، مستحق افراد کو کاروبار کے لیے بھی دیں گے، اور کامیاب جوان کے کام کو بھی وسعت ملے گی. تو یہ تو حکومت کے ساتھ مل کے کام ہے، ہر حکومت کے ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بہت برکت ہے. اور اب بین الاقوامی سطح پر بھی انڈورسمنٹ ہوئی ہے کہ زیرو بیسڈ لینڈنگ، زیرو انٹرسٹ پہ لینڈنگ جو ہے یہ عین ممکن ہے، اور یہ انتہائی ایک ایفیشینٹ طریقہ ہے. دوسرا آپ نے پوچھا تو دیکھیں ہمارا وہی تصور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی ہم فیض پاتے ہیں، وہی سرچشمہ حیات ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بھی بغیر فیس کے کریں. غریب بچہ جو ہے بہترین صلاحیت والا وہ آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج پڑھا دیں اور 10-20 سال کے بعد اس سے فیس لے لیں؟ اس بنیاد پر ہم نے اخوبز یونیورسٹی بنائی، اور آپ نے اس کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کا اظہار کیا کہ چند ہی ماہ میں 1,000 روپے کی ایک اینٹ بیچ کر ہم نے 50 کروڑ روپے کی رقم اس قوم سے اکٹھی کی، اور وہ اب ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ ادارہ. پھر ہم نے چھوٹا سا ایک اور کام کیا کہ ایسے ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں جن کے پاؤں ننگے ہیں اور جن کے بدن پر موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو کپڑے ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہماری الماریوں میں بند ہیں، وہ نکالیں، ان کو صاف کریں، جس طرح بھائی یا بہن کو دیتے ہیں تو ان کو دے دیں، وہ بھی تو ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں. تو اس طرح تقریباً 28 لاکھ کپڑوں کے جوڑے پاکستان میں اکٹھے ہوئے، پاکستان میں ہی تقسیم ہوئے. یہ آپ کی خوشبو ہے کپڑوں کی صورت میں جو لوگوں تک پہنچتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے کہ جب آپ کسی کو کپڑا دیں اور اس کا آخری دھاگا بھی جب تک کسی کے بدن پر ہوگا تو فرشتے آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. تو یہ ایک اور خواجہ سراؤں کے لیے بھی ایک پروگرام آپ نے بنایا. جی خواجہ سراؤں دیکھیں نا جی، جو سب سے زیادہ بیچارے مظلوم اور مقہور لوگ تھے، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس وراثت ہے، نہ اس کے پاس کوئی عزت نفس ہے. ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ 40 سال کی عمر کے خواجہ سراؤں کو ہم رجسٹر کریں گے اور ان کو ماہانہ وظیفہ دیں گے، ان کو سال میں 1 یا 2 دفعہ کپڑے دیں گے، ان کو ادویات دیں گے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ اس معاشرے میں کوئی تو ہے جو ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے، کوئی ایسا کندھا جس پہ سر رکھ کے وہ بھی 2 آنسو محبت کے بہا سکیں. تو خواجہ سراؤں کا علاوہ ہم نے پھر جو اسپیشل لوگ ہیں جن کو ڈسیبلڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے قرضوں کا کام شروع کیا، ان کی تربیت کا کام شروع کیا، ان کی ملازمتوں کا کام شروع کیا. تو ایک اور بھی چھوٹا سا کام ہے جس میں ہم شوگر یعنی ڈائبٹیز اور ہیپیٹائٹس کے مریضوں ہیلتھ سروسز جو ہے، ہیلتھ سروسز، جی ہیلتھ سروسز، اس میں سر ہمارا یہ ہے کہ 20 نہیں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو گینگرین ہو جاتی ہے پاؤں میں، اور ڈاکٹرز کی جانب سے بدقسمتی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو ان کی مرہم پٹی کا انتظام کرتے ہیں. ہم نے آغا خان ہسپتال سے اور بڑے بڑے ہسپتالوں سے یہ کام سیکھنے کے بعد یہ بنایا کہ غریب آدمی کا پاؤں کٹنے سے بچ جائے اور وہ مرہم پٹی سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے زخم کو منتقل کر دے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہارون صاحب، یہ اس میں
یہ کام تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کو میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. آپ اس کو تک خوب رسائی رکھتے ہیں. جو بنیاد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں احساس کی دولت ہو، جس میں ایثار ہو، جس میں قربانی ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، جس میں محبت ہو. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسنس ہیں، جوہر ہیں ریاست مدینہ کا اور مواخات مدینہ کا. تو یہ ایک آئیڈیل ہے. اس آئیڈیل تک پہنچنا تو شاید ہمارے بس میں نہ ہو، اس کے قریب جانا یا اس سے ہم آہنگ ہونا، لیکن اس تک کا سفر طے کرنے کا آغاز کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیکی ہے. شاید ہم اس کے قریب پہنچ جائیں. مکان بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب بنائے ہیں نا؟ جی الحمدللہ یہ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی ایک اسکیم ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی. اس میں اب تک ہم کوئی 16,000 گھر بن آ چکے ہیں پورے پاکستان میں، اور وہ تمام کے تمام ان میں سے 90% لوگوں نے رہائش اختیار کر لی ہے. اور اس کو موجودہ حکومت کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں ایک انیشیٹو کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس چھت نہیں ہے، ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے حکومت جیسے ادارے کے توسط سے ان تک ہم نے پہنچ کر ان کو وہ اتنی رقم بغیر سود کے دے دی کہ وہ اپنی چھت بنا سکیں اور ماں باپ جو ہیں وہ سکون کا سانس لے سکیں. ابھی آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب پاکستان پروگرام بھی جو ہے انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا؟ جی کامیاب پاکستان جو پروگرام ہے یہ بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑا خواب ہے. اس میں کچھ مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں جو سود نہیں رکھا گیا اور اس میں جو مواخات کی خوشبو ہے، یہ پاکستان کی، میں آپ یقین کیجئے میں انتہائی درد مندی سے یہ دعا بھی کرتا ہوں اور یہ میری تمنا بھی ہے اور یہ میری پیشین گوئی بھی ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کی سب سے بڑی جو ایک خوشخبری ہے نا وہ پاکستان، یہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے. کیونکہ اس میں ذمہ داروں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، گھروں کے لیے، پھر اس کے علاوہ اس میں صحت کی بات ہے، پھر اس کے علاوہ اس میں تربیت کی بات ہے، ووکیشنل ٹریننگ کی بات ہے. اللہ کرے گا جب یہ پروگرام انشاءاللہ. وہ ویسے تو آپ نے قصور کے 6 دیہات میں اس کا تجربہ کیا ہے اور وہ بڑا کامیاب رہا ہے. جو غیر سودی قرضے آپ نے دیے ہیں اور وہاں تو پیداوار 80% سے لے کے 120% تک بڑھ گئی. کئی دفعہ اتفاق وہاں جانے کا ہوا. انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہوگا. کسی دن اخوت پہ ایک پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. جی اخوت کا پروگرام مواخات مدینہ کا پروگرام ہے، وہی ہماری بنیاد ہے، وہی ہمارا اصل منبع ہے اور وہیں سے سرچشمہ خیر چھوٹے گا. جی ٹھیک ہے. دیکھیے جی 10,000 روپے سے یہ ادارہ شروع، 10,000 روپے ایک خاتون کو دیے تھے سلائی کی مشینوں کے لیے. اس نے کہا میں نے قرض لینا ہے، خیرات نہیں لینی. جی. اور اب یہ 150 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. تو اندازہ یہ ہے 150 ارب دے چکے ہیں، 25 ارب روپے سالانہ دے رہے ہیں. اگر حکومت نے تعاون کیا، دیکھیے جیسے ثانیہ نشتر نے کیا، 9 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو نکال دیا، اربوں روپے بچا لیے. اس میں بلاول بھٹو کو بڑی تکلیف پہنچی کہ غیر مستحق لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، پیسہ تو جانا چاہیے، اسٹیل مل میں ضائع ہونا چاہیے، پی اے میں ضائع ہونا چاہیے، ریلوے میں ضائع ہونا چاہیے. جی ٹھیک. یہ دیکھیے مگر اس میں بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور. یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. جی. اس کا حصہ عدل بھی ہے. اس کا سب سے بڑا حصہ تو ایمان ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ان سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.